إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جس جماعت سے نصرت اور تمکین کا وعدہ کیا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے درمیان اخوت اور محبت ہوتی ہے، اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے۔ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال دی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے کہا کہ اہل ایمان کی مثال آپسی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی اور مواسات کی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، اور جسم کے کسی عضو میں اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس میں شریک ہوتا ہے۔ جسم انسانی کے مختلف اعضاء ہیں، پیر میں بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، جسم بخار سے تپنے لگتا ہے اور پورا جسم شریک ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اہل ایمان کی جماعت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک فرد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اس تکلیف کو دوسروں کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمدردی اور مواسات اور تعاون کا جذبہ یہ کار فرما ہونا چاہیے۔ ایک جماعت بن کر کے جس کے درمیان اتحاد ہو، یکجہتی ہو، یگانگت ہو، محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، اس طرح سے اہل ایمان کو رہنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے بعد اس دنیا کے اندر اہل ایمان کے لیے طاقت کا دوسرا جو سب سے بڑا سرچشمہ ہے وہ یہی باہمی اخوت ہے، آپسی بھائی چارہ ہے، ایک اجتماعیت کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ ہی ہے جس نے اے نبی آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ذریعے سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر دنیا کا سارا خزانہ بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی۔ مدینے کے مشہور قبائل تھے اوس اور خزرج، اور برسہ برس سے آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن ایمان کی برکت سے ایک ہو گئے۔ قریش کے قبائل کے اندر الفت پیدا ہو گئی، پورے جزیرۃ العرب میں جو عصبیتیں تھی قبائلی ختم ہو گئی، ایمان کی برکت سے وہ ایک جماعت بن گئے، ایک امت بن گئے، ایک گروہ بن گئے۔ تو یہ اخوت اور یہ محبت اور یہ اجتماعیت اہل ایمان کی طاقت کا بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ اللہ کی تائید کے بعد یہ سب سے بڑا سہارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور الگ الگ نہ رہو، تفرقہ کا شکار نہ بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، وہ عقیدہ ہے جو ہم کو اکٹھا کرتا ہے، وہ نصب العین ہے جو ہم کو جوڑتا ہے۔ اسی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں جو جوڑ سکے، الفت پیدا کر سکے اور انتشار کو ختم کر سکے۔ اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، عقیدہ توحید، یہی وہ چیز ہے جو اہل ایمان کو ایک جماعت بناتا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں، اللہ کے دین کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، آگ کے گڈھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے بچا لیا اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، تمہاری حفاظت فرمائی، تم کو بچا لیا۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پہ رہو، بھٹکنے سے بچ جاؤ۔ تو اس میں اتحاد کا حکم بھی ہے، اور یہ چیز بھی بتا دی گئی کس بنیاد پر اتحاد ہوگا۔ کسی دنیاوی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو پائے گا۔ اتحاد جو ہوگا وہ اللہ کے دین کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کی کتاب یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں تمہارے لیے بشارت ہے، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہی بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، اسی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مثال میں کہا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ آپ نے کہا مومن مومن کے لیے ایسے ہی جیسے ایک دیوار ہے، عمارت ہے کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ یہ دیوار کی اینٹیں جب جوڑ دی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتی ہے تو یہ ایک طاقتور دیوار بن جاتی ہے، جس کے اوپر نہ جانے کتنی وزنی چھت جو ہے وہ قائم رہتی ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اہل ایمان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے، ایک عمارت ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے پیوست ہیں اور ایک دوسرے کو طاقت پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بن رہے ہیں۔ مومن اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرتا، نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے پڑوسی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مصیبت ہوگی وہ تھام لیں گے، وہ سہارا بنیں گے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے اہل ایمان کی، مسلم معاشرے کی، کہ ان کے درمیان اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اولین جو کام آپ نے کیے اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی جو عبادت اور تعلیم اور تزکیہ کا مرکز، اور دوسرا کام کیا کیا آپ نے؟ مواخات قائم کی، بھائی چارہ۔ ایک انصاری کے گھر میں اکٹھا کیا، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، روایتوں کے مطابق 70 افراد تھے، 35 مہاجر 35 انصاری، اور ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلاتے تھے تم دونوں بھائی ہو، بھائی کی طرح رہو گے۔ یہاں تک کہ وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کی وفات ہوگی ایک دوسرے کے وارث بھی ہو گئے۔ بعض میں جب وراثت کے احکام آ گئے تو جو رشتہ دار ہیں ان کے حصے مقرر ہو گئے۔ حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان آپ نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد ایک مالدار انسان تھے، انصاری تھے، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ میرے بھائی، میرے پاس جتنی دولت ہے آدھی میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمانی اخوت ہے۔ یہاں تک کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم جس کو کہو میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں، تم شادی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے مال اور اہل و عیال میں برکت دے، میں تو ایک تاجر انسان ہوں، مجھے تو مارکیٹ کا پتہ بتا دیجئے کہ مارکیٹ یہاں کا کون سا ہے۔ اور سوق بنو قینقاع کی نشاندہی کی گئی، انہوں نے فوراً تجارت شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ کہیں سے متاثر نہ ہونے پائے۔ اسی سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
اور ہمیں جو چیز جوڑتی ہے وہ ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام اہل ایمان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب سے مضبوط رشتہ ایمان اور عقیدے کا رشتہ، انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ کس طریقے سے اہل ایمان نے اپنے ایمانی بھائیوں کو گلے لگایا؟ بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، صہیب روم کے رہنے والے تھے، سلمان فارس کے رہنے والے تھے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، تمام امتیازات کو مٹا دیا۔ اس بھائی چارے کو مضبوط کیجیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو چیزیں اسے کمزور کرتی ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قائد ایک ہے، ہمارا نسب العین ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، تو ہمارے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک جماعت ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت تو امت واحدہ ہے، ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ اس کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے سامنے ہمارا نسب العین ہوگا۔ یاد رکھیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے والی چیز نسب العین ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے والی چیز مقصد ہے اور گول ہے۔ جب کوئی مقصد نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، جب نسب العین واضح ہوتا ہے، جب منزل متعین ہوتی ہے، تو لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے، یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا نسب العین کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، اور ہم اللہ کی کتاب کے امین ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین پر مخلصانہ طریقے سے عمل کریں، اور اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلائیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں، اس کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا نسب العین ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، اسی لیے ہمارا جینا ہے، ہمارا مرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی کو شہادت حق کہا گیا ہے، اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا ہے، اسی کو جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ یہ مسلمان کا مقصد وجود ہے، اور یہ مقصد وجود اگر نگاہوں کے سامنے رہے گا، ہم مل کر کے جد و جہد کریں گے، اکٹھا ہو کر کے جد و جہد کریں گے۔ مقصد اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا اور دنیا ہمارا مقصد بن جائے گی، تو ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوگا۔ جہاں مادیت آئے گی، دنیا پرستی آئے گی، انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، تفرقہ پیدا ہوگا۔ جو چیز جوڑنے والی ہے وہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نسب العین ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو چیزیں بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ امت کے اندر اپنے نسب العین کا استحضار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، ہم مل جل کر کے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں گے۔ اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں مسلکی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حنفی ہو سکتا ہے، کوئی شافعی ہو سکتا ہے، کوئی مالکی ہو سکتا ہے، کوئی حنبلی ہو سکتا ہے، کوئی مقلد ہو سکتا ہے، کوئی غیر مقلد ہو سکتا ہے۔ یہ تو اختلاف فکر و نظر ہے، اور جب بھی کوئی قوم غور و فکر کرے گی اس میں اختلافات نقطہ نظر کے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہمارے درمیان لڑائی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگ قرآن اور سنت ہی سے استدلال کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی ہی کی کوشش کرتے ہیں۔ فہم کا اختلاف ہوتا ہے، غور و فکر کا اختلاف ہوتا ہے، جزیات میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے اصول ایک ہے، ہمارے عقائد ایک ہے، تو اس بنیاد پر تعصب نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان دوری نہیں ہونی چاہیے، ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ تمام
ایک ہیں، سب بنی آدم کے اولاد ہیں، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، سب آدم اور حوا کے اولاد۔ پہچان کے لیے کچھ خاندان ہیں، کچھ قبائل ہیں، اللہ کے نزدیک عمل کی قدر و قیمت ہے۔ تو خاندان کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر یہ سب غیر مسلم معاشرے کے اثرات ہیں۔ بلال تو حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، غلام تھے، اور حضرت عمر کہتے تھے کہ بلال ہمارے سردار ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ ہمارے ہاں تو ایمان کی قیمت ہے، تقوی کی قیمت ہے، اخلاق اور کردار کی قیمت ہے۔ سیاسی مسائل بھی ہمارے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں۔ سیاست کو اتنی ہی اہمیت دیجئے جتنی اہمیت کی وہ مستحق ہے۔ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں انتخابات بھی ہوں گے، یہاں الیکشن بھی ہوں گے، لوکل باڈیز کے بھی ہوں گے، اس سے اوپر کے بھی ہوں گے، الگ الگ اپنی پسند ہو سکتی ہے، الگ الگ ترجیحات ہو سکتی ہیں۔ اس میں کوئی بات، اس بنیاد پر ہم جھگڑا کریں، اس بنیاد پر ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، ہم ضرورت سے زیادہ کسی کی حمایت میں آگے بڑھ جائیں، کسی کی مخالفت میں آگے بڑھ جائیں، اسی لیے ہم پیدا کیے گئے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا نسب العین ہے۔ اپنی پسند کے مطابق آپ جو بھی راستہ مناسب سمجھتے ہو کیجئے، اس بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، دلائل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے، پتہ نہیں کون ہار رہا کون جیت رہا، ہم لڑ رہے، ہم جھگڑا کر رہے، ہماری مجلسیں، ہمارے اوقات اسی میں ضائع ہو رہے۔ اپنا جو اصل کام ہے اس کو تو دیکھیے۔ ہمارا کام تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کا صالح بندہ بننا ہے، اللہ کے دین کا فہم حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ بڑا مقصد ہے۔ یہ سب چیزیں تو آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اس کو غیر معمولی اہمیت نہیں دینا چاہیے، اس کی بنیاد پر انتشار نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، تو بنیادی چیزوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خطرات ہیں ان خطرات کا مل جل کر کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہماری جو تاریخ ہے وہ بہت روشن ہے۔ اس تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پر مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ کو قائم رکھنے کی تاکید کی ہے، اس پر زور دیا ہے۔ ہمیں اپنے اتحاد کو، بھائی چارہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں بہت سارے خطرات ہیں، ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر۔ ہم مل جل کر ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اتحاد کی کوشش کیجئے، بھائی چارہ مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، اور انتشار کہیں سے نہ پیدا ہونے پائے، اس سلسلے میں چوکنا رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے اتحاد اور بھائی چارہ کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور اپنے نسب العین کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔